الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر قتال کیوں نہیں کرتے؟ وہ کمزور لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. سو تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، یقیناً شیطان کے مکر اور تدبیریں انتہائی کمزور ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے قوم یہود کا تھوڑا سا تعارف کروایا تھا میں نے. کہ یہ لوگ من حیث القوم مفسد، فساد برپا کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، نہایت سنگ دل، رحم ان کے قریب سے بھی، اس من حیث القوم رحم ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. من حیث القوم ایمان والوں کے رب کی زمین پر سب سے بڑے دشمن، اور سب سے بڑے دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دشمن من حیث القوم وہ یہودی ہی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے خالق و مالک، پروردگار اور پالنہار کو کبھی بخیل اور کنجوس کہا، اور کبھی اللہ کو کنگال اور فقیر کہا. انہوں نے اللہ رب العالمین نے جو ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے
جو نبی بھیجے بہت سے نبیوں کو ان بدبختوں نے قتل کر دیا. جن انبیاء کا ان سے نہ حکومت کے حصول کا مطالبہ تھا، نہ دولت کا تقاضا تھا، نہ دنیا کے کسی اور مفاد کا تقاضا تھا، جو صرف اور صرف ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، محنت کر رہے تھے. ان ظالموں نے، ان درندوں نے من حیث القوم اپنے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی قتل کیا. انہوں نے جو کتابیں اللہ مالک الملک نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر، تورات پروردگار نے تختیوں پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھمائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لے کر آئے ان کے لیے، جس میں ہدایت بھی تھی، دنیا کی کامیاب زندگی کا ہر اصول مالک الملک نے بیان کیا تھا ان کے لیے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی من مانی تحریف کر دی. جیسے چاہا، جیسے شیطان نے کہا ویسے ہی اس میں رد و بدل کر دیا. انہوں نے یہ ایسی بے رحم قوم، یہ ساری تفصیل قرآن کی آیات کے حوالے سے میں سنا چکا ہوں آپ کو. اپنے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا چھوٹی سی بات پر. جو نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے سب سے بڑے محسن تھے دنیا میں، جن کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں کو انعامات سے نوازا تھا، مالا مال کیا تھا، بے شمار نعمتیں انہیں دنیا میں عطا کی تھی، حتیٰ کہ ظالم فرعون اور اس کے لشکروں سے بھی نجات دی تھی، ان کو غرق کیا تھا، اور ان کی ہر شے کا ان یہودیوں کو اٹھا کے مالک بنا دیا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے، دکھ دینے، اذیت دینے، تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر ان بدبختوں نے زندگی میں نہیں چھوڑی. اس کی بڑی تفصیل میں پچھلے خطبہ جمعہ میں آیات کے حوالے سے سنا چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا اس کو. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں انہیں فساد پھیلانے والے کہا، اور یہ فساد پھیلانے کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنا دین چھوڑ کر اسلام کو بھی قبول کر لیتے تھے. مقصد اسلام کو قبول کرنا نہیں تھا، مقصد مسلمانوں کو فتنے میں، فساد میں مبتلا کرنا ہوتا تھا. یہ کہتے تھے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. تم جو ایمان والوں کا دین ہے نا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اپنے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دانشور لوگ جو دین کو سمجھنے والے تھے، ان کو تیار کیا، بڑے بڑے سب پڑھے لکھوں کو، کہ تم صبح صبح اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرو، اور شام کو دوبارہ یہودی ہونے کا اعلان کر دیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں مشرکین میں سے، جب وہ دیکھیں گے نا کہ یہ تو لوگ اہل کتاب ہیں، یہ تو انبیاء کو ماننے والے ہیں، یہ تو اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس تو رب العالمین کی دی ہوئی کتاب ہے، یہ تو اس کے عالم ہے، آخر انہوں نے کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی عیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دیکھا ہے تو پھر ہے نا شام کو. تو اس طرح نئے مشرکین میں سے مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے،
جو ہوں گے ہو چکے ہیں وہ بھی ممکنہ پھر جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ جو قوم کسی کا نقصان کرنے کے لیے، اپنا دین چھوڑنے کے لیے، اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی بدبخت اور کتنی بڑی فسادی قوم ہوگی دنیا میں، جنہوں نے اپنے دین کو بھی کھلونا بنا لیا، دین تک کو استعمال کیا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، دور بت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ اللہ نے ساری کائنات کی ذلتیں، جو اللہ نے عزتیں دی تھی نا انہیں، وہ ساری عزتیں چھین کر اللہ نے ذلتیں ان پر مسلط کر دی، والمسکنہ، اور محتاجی فقیری آسمانوں والے رب نے ان کا مقدر بنا دیا، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کو لے کر یہ دنیا میں لوٹے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ نافرمانی اللہ کی، اللہ کے نبیوں کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تورات کی، ان کی رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اس بدبخت قوم کے اندر رچی ہوئی تھی۔ نافرمانی ان کی فطرت ثانی بنی ہوئی تھی، درندگی، دہشت گردی، فساد، خون خرابہ، قتل و غارت، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدبخت اچھی طرح پہچانتے تھے، بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ان کو پتا تھا جس نبی کی تلاش میں ہم اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر مدینے میں آ کے بیٹھے ہیں نا، ان کی کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، اللہ کے نبی کی نشانیاں موجود تھیں۔ جس علاقے میں آپ نے آ کر اللہ کے دین کی دعوت دینی تھی اس علاقے کی نشانیاں موجود تھیں، تو وہ اپنی ان کتابوں کی روشنی میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بہت بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے، اسی وجہ سے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، رسول بن گئے، جس طرح انسانوں کو اپنی اولاد کے اولاد ہونے میں شک نہیں ہوتی، قسم اللہ کی یہودیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا، اللہ کا آخری رسول ہونے میں کوئی شک نہیں تھی، یقین تھا انہیں۔ اسی طرح یقین تھا جس طرح باپ کو اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح یہودیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین تھا۔ پڑھا ہوا تھا انہوں نے، ساری کتابوں میں موجود تھی محمد الرسول اللہ کی ساری بشارتیں ان کی کتابوں میں، اور انہوں نے ساری اللہ کے نبی میں صادقاتی دیکھ لی۔ میں نے سنایا تھا آپ کو، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں، تفسیر بیضاوی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تم بھی یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تمہارا باپ بھی یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا مدینے میں، کیا واقعتاً ایسا تھا جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کسی نے یہ سوال
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے کیا جب وہ مسلمان ہو چکے تھے. کیا واقعتاً ایسا تھا؟ تم اپنے بیٹوں کی طرح محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی ہونا پہچانتے تھے. جس طرح اپنے بیٹے ہونے کا یقین ہے اسی طرح تمہیں رسول اللہ کے اللہ کا نبی ہونے کا یقین تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں جتنا باپ کو اپنی اولاد کے اولاد ہونے پر یقین ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ محمد الرسول اللہ کی اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین ہے. باپ کو وہ 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا, اس کو نہیں پتا ہوتا اس کی بیوی خیانت کر لے پیچھے سے, اس کو کیا پتا؟ ممکن ہے وہ بچہ خیانت کا ہو, کوئی تھوڑی بہت معمولی چلو 1% صحیح شک شبہ ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ 24 گھنٹے یہ رہتے نہیں ہیں میاں صاحب گھر میں, یہ باہر کے ملکوں میں پھرتے ہیں, کئی سال بعد گزار کے آ جاتے ہیں, تو پیچھے خیانت کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جائے کیا بعید ہے؟ کہتے ہیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذرہ کے برابر بھی خلش نہیں تھی, اتنی معمولی سی بھی خلش نہیں تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. یقین تھا جتنا باپ کو اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا یقین ہے اس سے کئی گنا پختہ یقین تھا ہمیں کہ یہی اللہ کا آخری اور سچا نبی ہے جس کی ہمارے نبی اور ہماری کتابیں بشارت دیتی آئی ہیں. لیکن ہٹ دھرم تھی, ضدی تھی نہیں, اپنی ہٹ دھرمی ضد کی بنا پر جو خباثت ان کی فطرت ثانیہ بنی ہوئی تھی اس خباثت نے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننے دیا, نہیں مانا انہوں نے. آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے بناتے رہے. ایسی بدبخت قوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 14 حملے ہوئے امام الانبیاء پر. سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں. 14 حملے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قاتلانہ حملے 14 کیے کفار نے. ان 14 حملوں میں سے 9 حملے یہ قوم یہود بدبخت اس قوم کے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے. 14 حملوں میں سے 9 حملے صرف یہودیوں نے کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہادت کی موت رب نے عطا کی اس کا سبب بھی یہودی تھے. یہ یہود قوم تھی. وہ زہر والا گوشت کھلایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر, اور اسی زہر کے اثر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اسی لیے چونکہ وہ خیبر میں جنگ کے دوران اللہ کے نبی نے زہر کھایا تھا, کھلایا تھا ان یہودیوں نے, اور اللہ نے اس وقت تو اس کا اثر روک لیا. اور جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا وقت جو رب نے طے کیا تھا وہ پورا ہو گیا, اسلام کو رب نے مکمل کر دیا, اور اسلام کو اللہ کے نبی نے کما حقہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر جب وقت آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہی زہر کا اثر اس نے آپ کی رگے زندگی کاٹ دی اس زہر میں, اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت واقع ہو گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ الباری نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر, کتاب المغازی میں جہاں غزوات کا ذکر ہے اس کتاب المغازی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر باب قائم کیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تبھی موت نہیں تھی, پیارے پیغمبر کی موت شہادت کی موت تھی. اللہ کے نبی شہادت کے طلبگار تھے پروردگار سے, وہ دعا کیا کرتے تھے لَبَدِتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. او کائنات کے لوگوں, مجھے ڈر ہے, مجھے خطرہ ہے کہ میں اگر الہ کلمات اللہ کے لیے نکلنے والی ہر جماعت ہر لشکر کے ساتھ نکلوں, میرا دل چاہتا ہے, تو مجھے خطرہ ہے امت کے لیے مشقت پڑ جائے گی.
امت مشکل میں پڑ جائے گی. وہ کہے گی ہمارا نبی تو ہر محاذ پر، ہر جنگ میں، ہر سریہ میں، ہر لشکر میں نکلا، تو ہمیں بھی ہر لشکر میں نکلنا پڑے گا. تو مشکل ہو جائے گا امت کے لیے. اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر لشکر میں جاتا، کبھی کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا. اور میں چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے پسند ہے لبدت تو ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں. ثم احیا، رب مجھے دوبارہ زندگی دے. ثم اقتل، پھر میں رب کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، رب کی زمین پر انسانیت کو امن اور سلامتی کی زندگی عطا کرتے ہوئے، رب کی زمین پر ظلم و ستم کا خاتمہ کرتے ہوئے پھر میں شہید ہو جاؤں. اللہ پھر مجھے زندہ کر دے. ثم اقتل، میں تیسری مرتبہ پھر شہید ہو جاؤں. یہ میرا زندگی میں سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے کہ رب مجھے بار بار شہادت کی موت دے، زندگی ملتی رہے، میں شہید ہوتا رہوں. پیارے پیغمبر کی خواہش بھی تھی، اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو قبول بھی کرنا تھا، قبول بھی کیا، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور وہ بھی یہودیوں کے ہاتھوں. یہودیوں کے ہاتھوں جادو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہودیوں نے پتھر گرا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ان کے محلے میں، اوپر سے چھت پہ پتھر گرا کر امام الانبیاء کو قتل کرنے کا انہی بدبختوں نے 9 حملے ہوئے محمد الرسول اللہ پر قوم یہود کی طرف سے. میرے محترم بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آپ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں اس بات پر، سوچنا اس بات پر، ابھی نہ تو گھر میں جا کے سوچنا. جو قوم پوری انسانیت کے محسن انسانیت، دنیا میں سب سے بڑے امن اور سلامتی کے علمبردار، دنیا میں سب سے بڑے انسانوں کو انسانی حقوق دینے والے، انسانی حقوق کے محافظ، جنہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا امن سے رہنے کا، چین سے رہنے کا، اللہ کی قسم معاہدہ کیا تھا تم اپنے دین پر رہو، ہمیں اپنے دین پر چلنے دو، اگر تم پر کوئی حملہ آور ہوگا ہم مسلمان تمہاری پشت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری خاطر لڑیں گے، تمہارا دفاع کریں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوا تم ہمارا ساتھ دو گے. معاہدہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھلا چاہتے تھے، ان کو امن سے جینے کا حق دینا چاہتے تھے، ان کو ان کے باطل دین پر قائم رکھنا چاہتے تھے. کبھی امام الانبیاء نے مدینہ طیبہ میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا، پیدا کرنے والے کی قسم، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں تھا. اور یہ ہمیشہ ایسی بدبخت قوم تھی، ایسی بدبختی کہ ان کی فطرت ثانیہ شیطان نے بنا دی تھی کہ یہ اسی نبی کے خلاف جو ان کا ہمدرد، ان کا خیر خواہ، ان کی خاطر اپنے آپ کو آرام اور چین کو برباد کرنے والا کہ یہ بچ جائے جہنم سے، اس نبی کو قتل کے 9 منصوبے بنائے لانتیوں نے. 9 مرتبہ حملہ آور ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی جان لینے کے لیے. جو قوم خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ یہ جاننے کے بعد کہ سچا نبی ہے، آخری نبی ہے، کوئی شک شبہ نہیں، پھر اسے قتل کے منصوبے بنائے، اس قوم کی بدبختی میں، اس قوم کے فسادی ہونے میں، اس قوم کے دہشت گرد ہونے میں، اس قوم کے بے رحم ہونے میں، اس قوم کے خبیث ہونے میں کوئی ذرہ برابر شک رہ سکتا ہے؟ جب ان بدبختوں کو موقع ملا، جب موقع ملا وہ سارے معاہدے پاش پاش کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے یہ کتے. مدینہ طیبہ میں جب آئے نا 10,000 کا لشکر، بنو حوازن کا، بنو
سارے مشرکین مکہ کا، خیبر کے یہودیوں کا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. اندر تھے بنو قریظہ کے یہودی، معاہدہ تھا ان کا مسلمانوں سے، تم ہمارا ساتھ دو گے. اب باہر پورا مدینہ نرگے میں ہے، یہ کافروں کے نرگے میں، دشمنوں کے نرگے میں ہے پورا مدینہ، مسلمان نرگے میں ہیں. 10,000 باہر ہیں، یہ 7,000 ان کا رستہ روک کر کھڑے ہیں خندقوں کے پیچھے، خندقیں کھود کر. 7,000 نہیں 700، وہ 10,000 یہ 700. اس وقت یہودیوں نے دیکھا ان 10,000 سے ان 700 کا بچنا ممکن نہیں. اب یہ سنہری موقع ہے مفادات سمیٹنے کے لیے، مدینے کی ریاست پر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے. اب سنہری موقع ہے، ان حملہ آوروں کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کی قسم سارے محتن کتوں نے پاش کیے اور مشرکین مکہ کے ساتھ اور جو مدینے پر حملہ آور لشکر تھے ان کے ساتھ مل کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملے کی پوری تیاری کر لی. ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں گے، دونوں طرف سے حملہ ہوگا تو یہ مدینہ والے سب ہستی سے مٹ جائیں گے، نہیں بچے گا ان میں سے کوئی بھی. جس قوم کی یہ فطرت ہو میرے بھائیوں، دنیا میں رب کی زمین پر انسانیت کے لیے، میں اسلام کے لیے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں انسانیت کے لیے ایسی بدبخت قوم سے کوئی خیر کی، کوئی امن کی، کوئی انسانیت کی بہتری کی توقع رکھی جا سکتی ہے ایسے لوگوں سے؟ لیکن دیکھ لیں یہ قوم جن کو پروردگار نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ولعنوا، یہ ملعون قوم، یہ رب کی مغضوب علیہم قوم، یہ ذلت اور فقیری اور مسکنت جن پر مسلط کی ہوئی ہے قوم نے، آج وہ قوم دنیا کی بدترین قوم اپنی خباثت، اپنی درندگی، اپنی دہشت گردی، اپنی فساد اور انسانیت دشمنی کے ثبوت، اللہ کی قسم ساری دنیا کو دے رہے ہیں وہ ثبوت، ساری دنیا کو ثبوت دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 2-4 نہیں، اللہ کی قسم سینکڑوں معصوم بچے انہوں نے قصداً جان بوجھ کر رہائشی آبادیوں پر جہاں کوئی حماس کا مجاہد نہیں، ان کو پتہ ہے یہاں حماس کے مجاہد نہیں چھپے ہوئے، کوئی مجاہد نہیں، وہاں پر بے گناہ لوگوں کو، معصوم بچوں کو، معصوم بے گناہ عورتوں کو، بوڑھوں کو، اللہ کی قسم ان کتوں نے جو حشر کیا وہ ساری دنیا کے سامنے، وہ بے گناہ زخمی ہو کر کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پہنچے. یہ فسادی قوم، یہ درندہ صفت قوم، یہ دہشت گرد قوم، یہ انسانیت کے قاتل قوم، انسانیت کے بدترین دشمن قوم یہود، اللہ کی قسم ان ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر کے وہ جو ہسپتالوں میں زخمی پڑے تھے سب کے سب کو قتل کر دیا. دنیا میں ان کافروں کی بنائی ہوئی امریکہ کی زر خرید لوڈی، امریکہ کا کلمہ پڑھنے والی اقوام متحدہ UNO، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی دھجیاں اڑا دی. اللہ کی قسم امریکہ کی یہ زر خرید لوڈی، اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی آج تک. یہ دنیا میں حقوق انسانیت کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار ہیں. حقوق انسان کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں آپ کو نہیں یقین آتا تھا اور مجھے پتہ ہے آپ بھی یقین کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے یہ جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں نا،
ان کی لغت میں انسان صرف کافر کو کہتے ہیں، کافر کو۔ مسلمان انسان نہیں ہوتا۔ مسلمان کو رب کی زمین پر، اللہ کی زمین پر انسانی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ وہ ان کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نہ یہودی مسلمانوں کو انسان ماننے کے لیے تیار، نہ صلیبی مسلمانوں کو انسان ماننے کے لیے تیار، نہ امریکہ کی لونڈی UN کے مسٹنڈے وہ مسلمانوں کو انسان ماننے کے لیے تیار، اور نہ دنیا کا کوئی اور کافر مسلمانوں کو، اللہ کی قسم، وہ نہیں انسان مانتے۔ وہ ان کو کتوں سے بھی بدتر مخلوق سمجھتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کتوں کی بحالی کے لیے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ جانوروں کے حقوق کی بحالی کے لیے وہ کتے دنیا میں تنظیمیں چلا رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ دن رات بارود استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو وہ ان کو درندوں سے بھی بدتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ ان کو انسان کا، انسانیت کا، انسانی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا رہا، آج تو ہر بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے یار، جس کی آنکھیں کھلی ہیں اس کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بات غلط نہیں ہے۔ ان ساری دنیا کے فرعونوں، شیطانوں، امریکہ، اس کے اتحادیوں، یہ UN سلامتی کونسل، ان سب بدبختوں کے نزدیک پوری دنیا میں، چاہے کشمیر ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے چچینیا ہو، چاہے ایریٹریا ہو، چاہے دنیا کا کوئی خطہ ہو، کوئی مسلمان دنیا کا وہ انسان ہونے کا حق رکھتا ہی نہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ UN کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے کو تو وہ کتے انسان مانتے ہی نہیں، وہ انسان سے بھی بدتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ ان کو کیا حقوق دیں گے وہ؟ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، پھر وہ پچھلی بات ہی آگے بڑھ گئی۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید میں، سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے، سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے، ذرا غور کر لینا تھوڑا سا۔ اللہ مالک الملک نے دنیا سے جو انسانوں کو انسان نہیں نہ سمجھتے، ان کی بدماشی کو ختم کرنے کا، جو اپنے سوا کسی کو دنیا میں امن اور چین سے جینے کا حق نہیں دیتے، ان سے چھین کر امن اور چین کا حق لینے کا جو راستہ آسمانوں والے رب نے دیا ہے نا، وہ راستہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، جن کو یہ دنیا کے دہشت گرد، رب کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمن، رب کی زمین پر امن اور سلامتی کے بدترین دشمن، ان کی بدماشی کو روکنے کا، ان کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کا، اور دنیا میں ہر جاندار کو، ہر انسان کو امن سے، عزت سے، سلامتی سے جینے کا حق دینے کا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آسمانوں والے رب نے صرف ایک راستہ دیا، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا لا کے دکھا دے مجھے، منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے۔ ایک راستہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیں آپ، مکہ مکرمہ تھا، میں نے بڑی مرتبہ سمجھائی یہ بات، کاش اللہ آپ کے دلوں کو نرم کر دے، سینے کھول دے، اور اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے، آپ سمجھ جائیں میری یہ بات۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ آسمان کی نیلی چھت تلے، رب کی زمین پر، اللہ کی قسم سب سے زیادہ پاکیزہ خطہ رب کی زمین کا بیت اللہ، مکہ مکرمہ، مسجد حرام، سب سے پاکیزہ خطہ ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ مکرمہ کی سب سے پاکیزہ خطے میں موجود ہیں۔
اور اس مکہ مکرمہ کی زمین پر ساری کائنات کی سب سے افضل مسجد مسجد حرام بھی موجود ہے، جس مسجد کی ایک نماز دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 پڑھی ہوئی نمازوں سے قسم اللہ کی افضل ہے۔ ایک نماز وہاں کی، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے۔ سب سے افضل خطہ ہے، سب سے افضل انسان اور نبی ہیں، سب سے افضل مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی مدرسہ بھی چل رہا ہے۔ کوئی حبشہ سے آیا ہوا بلال وہاں کا طالب علم ہے، کوئی روم سے آیا ہوا صہیب وہاں کا طالب علم ہے۔ مسجد حرام کے اندر مدرسہ محمد الرسول اللہ کا چل رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ اس مدرسے کے مربی ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں۔ قرآن مجید اتر رہا تھا مکے میں، اور جتنے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی سمیت سب قرآن کی تلاوت مکہ مکرمہ میں کر رہے تھے، ہوتی تھی تلاوت۔ بیت اللہ کا طواف روزانہ ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، حج عمرے بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے حج عمرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج عمرہ ہوتا تھا، بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا تھا، بیت اللہ کا۔ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ حج عمرے کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج عمرے کیے، صحابہ حج عمرے کیے، طواف کیے۔ طواف بھی چل رہا ہے، حج عمرہ بھی چل رہا ہے، مسجد بھی چل رہی ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ مسلمان اللہ کے نبی سمیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور دن رات دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، دن رات دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ کیسا دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے جیسا مارے پھر رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ نہ ان کو گالیوں کی پرواہ، نہ تانوں کی پرواہ، نہ پتھروں کی پرواہ، جو کچھ بھی سامنے سے آیا ہر چیز کو نظر انداز کر کے جیسے ہوا ہی نہیں، پھر بھی مارے پھر رہے ہیں، انہی کے پیچھے جو مار رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کا جینا جنہوں نے حرام کیا ہے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے پھر اللہ کے نبی مارے پھر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ ایسی زبردست دعوت کوئی نہیں پیدا ہوا، ایسی دعوت دینے والا دنیا میں، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ سوال ہے میرا، غور کرنا ذرا، جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، وہ سارے کام آج مسلمان دنیا میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیوں جی کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں وہ سارے کام۔ ہجرت سے کوئی 1.5 سال پہلے یا سال پہلے اللہ نے نمازیں بھی فرض کر دی، نمازیں بھی شروع ہو چکی تھی مکے میں، 5 نمازیں پڑھی جاتی تھی، اذانیں بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، مسجد بھی چلتی تھی، مدرسہ بھی چلتا تھا، حج بھی ہوتے تھے، عمرے بھی ہوتے تھے، طواف بھی ہوتے تھے بیت اللہ کے، تلاوت بھی ہوتی تھی قرآن کی، کلمہ بھی پڑھا جاتا تھا، دعوت کا کام بھی ہو رہا تھا، مسجد بھی چل رہی تھی، مدرسہ بھی چل رہا تھا، اور خود اللہ کے نبی قسم اللہ کی خدمت خلق کا کام بھی کر رہے تھے، خدمت خلق کا کام بھی کر رہے تھے، امام الانبیاء خود کر رہے تھے۔ جو نادار ہوتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے، جو کما نہیں سکتے تھے ان کو کما کر دیتے تھے، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ کوئی آفت آتی تھی، آفت کے وقت اللہ کی قسم سارے مکے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کام جو آج دنیا میں 2 ارب مسلمان، 5 درجن مسلمان حکومتیں جو کام آج کر رہے ہیں، مکے میں یہ سارے کام ہو رہے تھے کہ نہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مجھے دیانتداری سے بتانا، وہ جو مکے میں کام ہو رہے تھے وہ زیادہ اچھے کام ہو رہے تھے، یا آج جو مسلمان وہی کام کر رہے ہیں یہ زیادہ مؤثر اور زیادہ اچھے کام ہیں؟
کیوں جی؟ وہ اچھے تھے. ہم ہماری نمازوں سے، ہمارے کلمے سے، ہماری دعوت سے، ہمارے حج عمروں سے، ہمارے طوافوں سے، ہمارے کلمے سے، ہماری تلاوتوں سے، ہماری مسیتوں سے، ہمارے مدرسوں سے کھرب گنا اچھا کام اللہ کی قسم مکہ میں محمد الرسول اللہ کر رہے تھے. کھرب گنا اچھا ان چیزوں سے جو کام آج دنیا میں ہو رہا ہے، کھرب گنا اچھا کام ہو رہا تھا. پھر میرا سوال ہے، اللہ کے لیے غور کرنا ٹھنڈے دل سے، کیا اس اچھے کام سے، اتنی عبادتوں سے، اتنی نیکیوں سے، اتنے کام کرنے سے کیا مکے کے مسلمانوں پر ظلم ختم ہو گیا؟ ہاں ہو گیا نا ختم؟ بلال پر، سہیب پر، عمار بن یاسر پر ظلم بھی ختم نہیں ہوا. ہم سے کھرب گنا اچھے کام ہو رہے تھے. جتنے کام آج مسلمان کر رہے ہیں وہ سارے کام ہو رہے تھے، اچھے ہو رہے تھے ہم سے. ان اچھے کاموں سے، اللہ کے نبی کے کاموں سے ظلم ختم نہیں ہوا مسلمانوں پر. ظلم کیا ختم ہونا تھا؟ مسلمانوں کو مکے میں اللہ کی سب سے مقدس سرزمین پر اللہ کی قسم اللہ کے دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا. ظلم اتنا بڑھ گیا، اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. اللہ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. تھوڑے سے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشے چلے گئے. ظلم پھر بڑھتا رہا. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا. مکہ چھوڑنا، ہجرت کرنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہوتا، آسان نہیں. ہم تو اپنے ملک، اپنی بستیاں نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو اللہ کی قسم رب کی زمین پر سب سے افضل خطہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام، امام الانبیاء، ان کو کون چھوڑنا پسند کرتا ہے؟ چھوڑ گئے مسلمان اس چیز سے تنگ آ کر کہ ان کو اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں. ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. ان ظالموں نے، ان کو مزہ آتا تھا مسلمانوں کو مارنے کا، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کا. اس کے بغیر ان کو چین کی نیند نہیں آتی تھی، چین کی نیند نہیں آتی تھی. یہودیوں کی بھی یہی فطرت ہے. جب تک ظلم نہیں نہ کر لیتے ان کی روٹی بدبختوں کی ہضم نہیں ہوتی. یہودیوں کی جب تک مسلمانوں کا قتل نہ کر دیں، خون خرابہ نہ کر دیں، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. لعنتی قوم کا، ان کو سکون ملتا ہے مسلمانوں کو مار کر، ان درندوں کو. ان کو نشہ ہے مسلمان امت کے قتل کرنے کا. انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور جو پیچھے کمزور بوڑھے بچے عورتیں رہ گئی تھی نا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہونے لگ گیا. جو بچ گئے تھے پیچھے، کمزور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے. جب بدماشی ہجرت کروا کے بھی ختم نہیں نہ ہوئی تو پھر آسمانوں والے رب نے مجھے بھی سمجھانا تھا، آپ کو بھی سمجھانا تھا. قیامت تک آنے والی ایک 60 کے لگ بھگ 5 درجن مسلمان حکومتوں کو بھی رب نے طریقہ بتانا تھا. یہ ظلم سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے. اب قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے. قیامت تک آنے والوں انسانوں کی کامیابی اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کے اندر اللہ نے بند کر دی. اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. الفاظ پر غور کرنا. ان لوگوں پر جن پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کو جینا حرام کر دیا گیا، مکے میں مکہ چھڑا لیا گیا، در بدر کے لیے ان کو نکال دیا گیا. اللہ نے ان کو اجازت دے دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کیوں اجازت دی؟ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان پر بدماشی کی گئی ہے، ان کو چین سے جینے کا، انسانیت کا حق نہیں دیا گیا. اس لیے رب نے اب ان کو اجازت دے دی. اس اجازت دے دی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اجازت
نہیں تھی. پہلے حکم تھا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, طواف کرنا ہے, حج عمرہ کرنا ہے, دعوت دینی ہے, مسجد چلانی ہے, مدرسہ چلانا ہے, لیکن کسی ظالم کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانا, ہاتھ روک کے رکھنا. 13 سال ہاتھ روک کے رکھا, کچھ نہیں کیا, برداشت کی, ہر ظلم برداشت کیا. جب ظلم کی حد ہو گئی تو اللہ نے ہاتھ چلانے کی اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی. اب یہ اجازت دی جا رہی ہے. کس وجہ سے اجازت دی ہے؟ اس وجہ سے کہ تم پر ظلم ڈھایا گیا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یہ جو مظلوم ہے نا, اللہ ان کی مدد کرنے پر اکیلا ہی قادر ہے, کر سکتا ہے مدد. وہ کسی بھول میں نہ رہنا. الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, ان کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق, نہ حق, الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے, امریکہ نہیں ہے, یہودی ہمارے رب نہیں ہے, صلیبی ہمارے رب نہیں ہے, ہمارا رب اللہ ہے. یہ جرم تھا ان کا. اس جرم کی پاداش میں ان دنیا کے جھوٹے خداؤں نے, بدبختوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. اور جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے, پھر آسمانوں والے رب کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے, وہ اپنا ہاتھ چلانے کا حق رکھتے ہیں. چلائیں ہاتھ, اجازت ہے. صرف اجازت نہیں دی میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اجازت نہیں دی رب نے. رب نے کہا اللہ اکبر, کوتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم. او کلمہ پڑھنے والوں, او قرآن پڑھنے والوں, اور ساری کائنات کے بنانے والے کو رب ماننے والوں, تمہارے رب کا تمہارے نام پیغام ہے. اللہ نے ان ظالموں, دہشت گردوں, انسانیت کے دشمنوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض کر دیا. لڑو ان سے. تمہیں, مجھے پتا تمہیں ناپسند ہے لڑنا, اس میں جان جاتی ہے, مال جاتا ہے, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں, زخمی ہونا پڑتا ہے, لیکن حکم ہے تمہارے رب کا, لڑو ان سے. اسی پر بس نہیں کی, اسی پر بس نہیں کی. اللہ نے کہا وما لکم, یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے 75 نمبر آیت, وما لکم لا تقاتلون. مکے میں تو رب نے تمہیں ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہوا تھا, تم روکے رکھے. اب جب اللہ نے اجازت دے دی, رب نے فرض کر دیا, مدینے والوں اب لڑتے کیوں نہیں؟ اب تمہیں مسئلہ کیا؟ ظلم اب کیوں ننگا ناچ رہا ہے دنیا میں؟ کیوں نہیں لڑتے؟ لولے ہو, لنگڑے ہو, اندھے ہو, کاڑے ہو, اپاہج ہو, مردے ہو, سارے لڑتے کیوں نہیں؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ کے دین کا کب تک مذاق اڑتا رہے گا دنیا میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یہ بوڑھے بچے عورتیں کب تک ان یہودیوں کے بارود کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ لڑتے کیوں نہیں؟ مسئلہ کیا تمہیں؟ ہمیں تو مسئلہ ہے سب کو, قسم ہے اللہ کی مسئلہ ہے. 5 درجن مسلمان حکومتوں کو مسئلہ ہے, مجھے پتہ ہے مسئلے کا ان کے کا. 5 درجن مسلمان حکومتیں, ان سے آپ یہ کردار ادا کرنے کی توقع رکھیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, نوٹ کر لو, یہ ابس ہے. 5 درجن مسلمان حکومتیں کبھی بھی قیامت کی دیواروں تک یہ کردار ادا نہیں کریں گی جو آسمانوں والے رب نے مسلمانوں کو ادا کرنے کا حکم دیا, فرض کیا, اور جس پر رب نے جھنجھوڑا چھوڑا, یہ کبھی نہیں ادا کریں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ میرے پاس دلیل ہے. میں اتنی پختہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ رب العالمین کی توہین ہو گئی. انہوں نے کچھ کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بن گئے. انہوں نے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ کیا؟ زبانی جمع خرچ کے سوا کوئی کردار ہے؟ قرآن جل گئے. انہوں نے زبانی جمع خرچ کے سوا کیا کیا؟ مجھے دکھا دو. ایک رتی کا کام کیا قرآن جلنے کے بعد. جو رب کی توہین پر جن کی غیرت نہیں جاگتی, نبی کی بے حرمتی پر جو بے غیرت بن کے بے غیرتی کے گٹر کے اندر پڑے رہتے ہیں, قرآن کی بھی حرمتی پر جن کی غیرت نہیں جاگتی,
وہ بیچارے تھوڑے سے نہتے فلسطینیوں کے ظلم پر کوئی کردار ادا کریں گے؟ آپ توقع رکھ سکتے ہیں ان سے؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ ان سے؟ دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ حکومتیں، ان سے توقع رکھنا ابس ہے. یہ امریکہ کی غلام ہے. کوئی غلام قوم اپنے آقا کی رضامندی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ آقا ان کا رب وہ ہے. فلسطینی مرتے رہیں گے، ان کے گھر اجڑتے رہیں گے، ان کی بستیاں مسمار ہوتی رہیں گی. امریکہ کے غلاموں کو کبھی غیرت نہیں آئے گی، کبھی نہیں جاگیں گے، یہ کبھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے. جو رب کے لیے ادا نہیں کر سکتا، نبی کے لیے نہیں کر سکتا، قرآن کے لیے نہیں کر سکتا، میں نہیں مانتا وہ مظلوموں کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. زبانی جمع خرچ بیانات دیں گے، بس اس کے آگے پیچھے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ظلم ختم کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی جہاد کا اعلان کرنا حکومتوں کا کام ہے. امریکہ اس یہودیوں کے خلاف ساری دنیا میں پورا یورپ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے. امریکہ اللہ کی قسم اعلانیہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، کہتا ہے شاباش، اڑا ان کی بستیاں، رہائشی بستیاں اڑا، ان کے مسجدیں اڑا ان کے ہسپتال. کوئی بچہ ان کا نہیں بچنا چاہیے مسلمانوں کا فلسطین کے اندر، جو کل آنے والی یہودی نسل کے لیے خطرہ بن سکے. کوئی بچہ نہیں زندہ رہنا چاہیے. کر کام یہ امریکہ کی بھی ہلا شری ہے. پورا یورپ اس گماشتے درندے، اس دہشت گرد قوم کے پیچھے کھڑا ہے. اور ہم اپنے آقا کے حکم کے منتظر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا کا اشارہ کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، ہمارے مالک کی چاہت کیا ہے. ہم اس کے ڈالروں کے ٹکڑوں پر جی رہے ہیں دنیا میں، وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے. اللہ نے کہا ولن ترضا، جتنے مرضی گونگے بن جاؤ، اندھے بن جاؤ، کانے بن جاؤ، اپاہج بن جاؤ، لولے لنگڑے ہونے کا اعلان کر دو، لن ترضا، ہرگز نہیں راضی ہوں گے. قرآن ہے انکل یہود ولا نصارا، نہ آپ سے یہودی نہ عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے. حتی تتبع ملتہم، مسلمان ہونے کا لفظ چھوڑو اور صاف صاف یہودی اور عیسائی بننے کا اعلان کرو تو راضی ہو جائیں گے، ورنہ اس سے کم پر ان کا راضی ہونا ممکن ہی نہیں. غلط کہا رب نے؟ راضی کر لو گے اس کو؟ وہ کبھی تمہیں معاف کر دیں گے؟ وہ کبھی تمہیں چھوڑیں گے؟ وہ کبھی تمہارے امن کو، چین کو، تمہاری کامیابی کو، خوشحالی کو، قسم اللہ کی کبھی ایک لمحے کے لیے کتے مسلمانوں کی خوشحالی، امن، چین، سکون، آزادی کو نہیں برداشت کریں گے. وہ ان کو جو قیمت چکانا پڑی وہ چکائیں گے، لیکن مسلمانوں کا ان کو یہ برداشت نہیں. کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری بات نہیں ہے. تو پھر حکومتیں تو نہیں کریں گی، توقع بھی نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ الرحمن قرآن کی روشنی میں اور پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر دوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.